واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ سے ملاقات کرنا دنیا کی بہت بڑی سعادت ہے۔ ویسے تو ہر شخص کے لیے ہی، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جو مدینہ منورہ کا رہائشی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں آیا ہے، دین کی محبت میں آیا ہے، اسلام کی محبت میں آیا ہے، جہاد کی محبت میں آیا ہے، اور ہجرت کی محبت میں آیا ہے۔ ہجرت کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور جہاد بھی اللہ نصیب والوں کو ہی اس کی توفیق دیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہوں میں نکلنے کے لیے، جہاد کے لیے، ہجرت کے لیے۔
اور جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میرے گھر والوں کا جو انداز تھا اور خصوصاً جو والدین کی کیفیت تھی، میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا اور والدین میرے گھر سے جانے کی وجہ سے رو رہے تھے، لیکن میں ان کو روتا چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کوئی غرض نہیں، ظاہر ہے اسے کوئی لالچ نہیں، بزنس کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، ایجوکیشن کے لیے نہیں، تعلیم کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کے لیے آیا، جس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ ہجرت کر کے آیا ہے، جو اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیم کے لحاظ سے ایک عظیم نیکی ہے۔ جہاد کی نیت سے آیا ہے، جو اسلام کی کوہان ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے کہ میں اس کیفیت میں آیا ہوں کہ میرے والدین رو رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ واپس چلے جاؤ، اضحکہما کما ابکیتہما، جیسے ان کو رلا کے آئے ہو ویسے ان کو جا کے ہنساؤ۔ میں اس حدیث میں غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر سے ملاقات، شرف صحبت، ہجرت، جہاد، اتنے عظیم ارادے اور اتنی عظیم قربانی، محبت اسے بھی ہے ماں باپ سے، اور اسے پورا منظر بھی یاد ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے تصویر کشی بھی کر رہا ہے کہ وہ روتے رہ گئے، میں پھر بھی آ گیا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ مزید کہے سنے بغیر فوراً یہ کہتے ہیں، واپس چلے جاؤ، اضحکہما کما ابکیتہما، جس طرح ان کو رلا کے آئے ہو ان کے ہونٹوں پہ جا کے مسکراہٹ بکھیرو۔ ایک اور شخص آتا ہے، جہاد کی نیت سے آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بھی پوچھتے ہیں، والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تیرا جہاد یہی ہے کہ اپنے والدین کی جا کے خدمت کرو۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما ہیں، مفسر قرآن ہیں، صحابی جلیل ہیں، عم زاد رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر کی دعا پانے والے ہیں۔ ان کی خالہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں ہیں، بڑی بڑی سعادتیں ان کے نصیبے میں آئی۔ اسلامی تاریخ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہستی کے بعد ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں، قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے ابن عباس، میں ایک خاتون کو چاہتا تھا، میں نے ان کے گھر میں رشتے کا پیغام بھیجا، انہوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ ایک اور نوجوان کا پیغام گیا، ادھر اس کا رشتہ ہو گیا، مجھے غصہ آیا اور میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ اب وہ بے چین ہے کہ قتل جیسا اتنا بڑا جرم، اس گناہ کی معافی کیسے ہوگی؟ میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
اس سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تربیت یافتہ مفتی تھے، سوشل میڈیا کے کوئی اسکالر نہیں تھے کہ جو بات آئی کر ڈالی، یہ دیکھے بغیر کہ معاشرے پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ والدین کی ہستی کو آج مذاق بنا دیا گیا۔ یہ تربیت میں یہ غلطی کرتے ہیں، بلانے میں یہ غلطی کرتے ہیں، فلاں چیز میں یہ غلطی کرتے ہیں، فلاں چیز میں یہ غلطی کرتے ہیں، اور وہ بھی نوجوان نسل کے سامنے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا اثر کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ صرف آپ کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، نوجوان آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو یوٹیوب سے پیسے آ رہے ہیں، بس یہی دیکھنا ہے۔ سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نے والدین سے بات کی ہوتی، صرف بزرگ بیٹھے ہوتے تو اور معاملہ تھا۔ بچوں کے سامنے والدین کی غلطیاں نکالتے رہنا اور پیرنٹنگ کے نام پہ یوں باور کروانا کہ ساری غلطیاں ان کی ہیں۔ تو یہ مفسر قرآن تھے، اللہ کے پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے قتل ہو گیا، کیا کروں؟ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک ہی سوال کرتے ہیں، والدین زندہ ہیں، والدہ زندہ ہے؟ سائل چلا جاتا ہے، شاگرد پاس بیٹھا ہوا پوچھتا ہے، جناب ابن عباس اس نے تو مسئلہ پوچھا تھا قتل کی توبہ کیسے ہوگی، اور آپ نے اس سے پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق اللہ کے قریب کرنے والی نیکی والدہ کی خدمت سے بڑی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب تھا؟ میں نے اس لیے پوچھا اگر والدہ زندہ ہے اس کے پاؤں دباؤ، پاس بیٹھو، خدمت کرو، یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور اللہ کے قریب بھی ہو جاؤ گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 7 باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی، اور الفاظ ایسے ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ رکنے کو جی چاہتا ہے۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے، لوگ جو باتیں بناتے ہیں بناتے رہیں، آج کے اسکالرز جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، دنیا کے لوگ جو فلسفے بکھیرتے ہیں بکھیرتے رہیں، مغربی تہذیب جو گند مچا رہی ہے مچاتی رہے، اس سے مروب ہو کے شکست خوردہ ذہن کے لوگ جو کچھ کہتے رہیں کہتے رہیں۔ اگر تم اپنے آپ کا کسی ہستی کے اوپر اپنے دل میں ایمان رکھتے ہو اور کسی کو رب مانتے ہو تو تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں حکم کے لفظ بھی نہیں آئے، فیصلے کے لیے بھی فائنل اتھارٹی والا لفظ استعمال ہوئے، تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ گویا دنیا والوں کا کوئی مقدمہ لگا ہو اور اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی کشمکش جاری ہے، ایک طرف
والدین کو تربیت کے گر اس طرح سکھائے جا رہے ہیں، گویا کہ والدین اولاد کا سٹیٹس ایک ہے اور ایک جیسے برابر کوئی ہستیاں ہیں، اور ان کی بھی غلطیاں اور ان کی بھی غلطیاں سامنے بٹھا کے برابر برابر کر کے جو گویا کہ دونوں فریق برابر ہیں۔ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرے رب کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ جب وہ دونوں برابر ہیں ہی نہیں تو فیصلے کی نوعیت اور ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ میں قربان جاؤں یا اللہ تیرے قرآن کی عظمت پہ، اللہ نے اپنا حق بیان کیا، میری عبادت کرنی ہے اور میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایک جملے میں، اور آگے 6 باتوں میں والدین کے حق بیان کیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کے اس بیان میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ والدین کا مقام اور ان کی شان کیا ہے، اس طرف اشارہ کر کے اصل چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی پریکٹیکل مثالیں کیا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا انداز کیا ہے۔ قرآن نے تو جامع ہدایت دی نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسنہ نہیں کہا، احسانہ۔ حسن بھی اچھی چیز کو کہتے ہیں اور اس کے اندر مبالغہ ہو جائے، آخری درجے کا اچھا سلوک، اعلیٰ درجے کا اچھا سلوک، ٹاپ پرائرٹی پہ اچھا سلوک، سب سے بنیادی ترجیح کی بنیاد پہ اچھا سلوک، احسانہ کے لفظ میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ چھپا ہوا ہے، بہت جامع لفظ ہے۔ وہ اچھا سلوک کرتے کیسے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، پریکٹیکلی کیسے ممکن ہے اچھا سلوک کرنا؟ بہت ممکن ہے کہ آپ یہ تو سمجھتے ہوں کہ والدین کا یہ مقام ہے، لیکن جدید تعلیم نے، جدید تہذیب نے، جدید اسکالرز نے یہ آپ کو سکھایا ہی نہیں کہ اچھا سلوک کس لیول پہ جا کے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اچھے سلوک میں سب سے پہلی بنیادی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ ہر چیز میں والدین کی بات ماننی ہے اور اطاعت کرنی ہے، ایسے جیسے کوئی بہت بڑی اتھارٹی ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، پیغمبر کی حدیث کی ترجمانی ہوگی، اس حد تک سمجھ کر اطاعت کرنی ہے کہ اگر میرے والدین میری اطاعت کی وجہ سے میرے اوپر راضی ہو گئے تو میرا رب راضی ہو جائے گا، اور ان کی نافرمانی سے اس حد تک ڈرنا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو عرش والا رب ناراض ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدین وسخط الربی فی سخط الوالدین، اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کل کے اسکالرز تو آپ کو یہ بتائیں گے
والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے نا، کس موقع پہ کیا بات کہنی ہے، کیسے سمجھانا ہے۔ یہ سب کے سامنے ہی ایسے کر دیتے ہیں، وہ والدین سے کرنے کی باتیں ہیں، آپ یہ باتیں بچوں کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ بچوں کو تو یہ سمجھانا ہے جو ہمارے سلف صالحین نے اور اللہ کے قرآن نے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں نے سمجھایا ہے۔ امام ہے وقت کے، سبق پڑھا رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، درس حدیث۔ والدین کی اتھارٹی اور ان کا مقام قرآن کی نظر میں کیا ہے، سلف صالحین نے کیسے اس پہ عمل کیا ہے، درس حدیث دے رہے ہیں۔ اور والدہ آ کے کہتی ہے اٹھو، مرغیاں بھوکی ہیں، آ کے دانے ڈالو۔ اٹھو، مرغیاں بھوکی ہیں، آ کے دانے ڈالو۔ اگر مسجد اسحاق میں تو 1500 2000 کے لگ بھگ لوگ جمعہ پڑھتے ہوں گے، اور ان محدثین کی مجلس میں 10-10 ہزار لوگ ہوتے تھے، درس حدیث سننے والے، ان کی آواز کو پہنچانے والے۔ بعض دفعہ آگے 10-10 مکبرین ہوتے تھے جو ان کی آواز کو آگے تک پہنچا رہے ہوتے تھے، اور اس بڑی محفل کے اندر درس حدیث جاری ہے۔ وقت کے محدث اور امام ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، والدہ کے لیے وہ بیٹا ہے۔ میں تو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے، ممبر رسول کی وراثت پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام تو امام ہے، وقت کا نبی بھی ہو تو بحیثیت والدین وہ والدین کا بیٹا ہے، اور اس پر والدین کی خدمت فرض ہے۔ جناب عیسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے پیدا ہوتے ہی جو باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور نبی بھی ایسا بنایا ہے کہ میں اپنی ماں کا خدمت گزار ہوں۔ جناب یحییٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں تو ماں ہے، باپ باپ ہے، والدین کا سٹیٹس والدین والا ہے۔ آج کی اس تہذیب کے اندر، جدید دور اور میڈیا کے اندر آنکھیں کھولنے والے ہمارے بیٹے توجہ سے سن لیں اور دل سے سن لیں، انہماک کے ساتھ سن لیں، یہ فیصلہ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا اور رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نہیں ماننی تو وہ بھی قرآن نے بتا دیا، صرف شرک کی بات نہیں ماننی ہے، اور والدین کی وہ بات نہیں ماننی جس سے بڑی ہستی رب کریم کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ بس اس کے علاوہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان ان کی اطاعت میں ہے۔ سب سے پہلا مطلب ان کی بات ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیر پہ نہیں جانا، نہیں جانا، رکو میرے پاس بیٹھو، دوست ملنے آئے ان کو کہہ دو میں ماں کے پاس بیٹھا ہوں، کہہ دو ماں کے پاس بیٹھا ہوں، سوری میں نہیں آ سکتا۔ دنیا کا کوئی شخص آیا ہے، والدین نے کہہ دیا نہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے، کہہ دیں جا کے میں نہیں آ سکتا، والدین کا حکم ہے، میں اس کا پابند ہوں۔ ہر چیز کے اندر اطاعت، آخری درجے میں اطاعت۔ اس سے بڑی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے؟ سب سے شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر سے ملاقات، ہجرت اور جہاد کی راہیں، اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں تمہارے والدین روتے رہے، تم ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے، واپس جاؤ، جب تک وہ خوش نہیں ہیں نہیں آ سکتے ہو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وبالوالدین احسانا۔ دوسری چیز احسان میں، اچھے سلوک میں یہ شامل ہے کہ ان کی باتیں غور سے سنیں، محبت سے سنیں، توجہ سے سنیں، اگرچہ وہ ایک بات کو 100 دفعہ کہہ رہے ہوں پھر بھی سنیں۔ یہ نہ کہیں چھوڑیں ماں جی 100 دفعہ آپ نے پہلے بھی یہ بات سنائی ہے آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، ابو جی آپ ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، 20 دفعہ آپ نے پہلے بھی کہا پھر کہہ رہے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور والدین کے ساتھ آخری درجے میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھے سلوک کے اندر تیسری چیز یہ بھی شامل ہے، صرف والدین ہی نہیں، ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے جن لوگوں سے والدین کو پیار اور محبت ہے اپنے والدین کی خاطر ان سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، کہ میرے والدین کا اچھا اس سے تعلق ہے، میرے والدین اس کا احترام کرتے ہیں، یہ میرے والدین کے تعلق والا ہے، یہ میری ماں کے ملنے والی عورت ہے، یہ میرے باپ کے تعلق والا ہے۔ امت اسلامیہ وفا والی امت ہے، تعلق نبھانے والی امت ہے، مفاد پرست امت نہیں ہے کہ جس سے مفاد ہے وہ دنیا کا کافر بدبخت اور ملحد بھی ہو تو اس کو سیلوٹ، اور آج والدین بوڑھے ہو گئے، نہ ان کا اکرام، نہ ان کا احترام، نہ ان سے وفا، نہ ان کے تعلق کی کوئی شرم، نہ حیا، نہ لحاظ۔ ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں میرے نوجوان بیٹو جس امت نے ایسی عظیم تہذیب پروان چڑھائی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے ہیں، ایک بزرگ ملتے ہیں، یہ مدینہ کے عالم ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، صحابی رسول کے صاحبزادے اور بیٹے ہیں، اور خلافت کے اہل تھے۔ جناب عمر نے اپنے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا نام خلیفہ کے لیے نامزد لوگوں میں شامل نہیں کیا۔ جناب ابن عمر اس بزرگ کو بڑی محبت سے ملتے ہیں، وہ بزرگ بھی سادہ دیہاتی، کسی گاؤں پنڈ سے آیا ہوا، مدینہ جیسے ایک مبارک شہر میں، اور یہ اتنے پروٹوکول احترام سے ملتے ہیں، پگڑی اتار کے اسے دے دیتے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، جس سواری پہ تھے کہتے یہ بھی آپ لے لیں۔ ساتھ والے ساتھی حیران ہوتے ہیں، ابن عمر یہ تو آپ کے ملنے پہ خوش ہو جاتے، سادہ بزرگ ہیں، پھر آپ نے پگڑی بھی دے دی، پھر آپ نے سواری بھی دے دی۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں انہ کان صدیقا لابی، یہ میرے ابو عمر کا دوست ہے، یہ ان کے ملنے والے ہیں۔ میرے دل میں صرف یہی ایک خیال، یہی احساس، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسان کے اندر ایک تیسری چیز یہ بھی شامل ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اتنا اچھا تعلق رکھیں کہ آپ کو یہ فکر ہو کہ یہ دنیا سے جائیں تو میرے اوپر راضی جائیں، ناراض ہو کے نہ جائیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسا بول نہ میری زبان سے نکل جائے کہ جس سے میرے والدین میرے اوپر ناراض ہو جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت خدمت کرتے والدین کی، والدہ کا بہت خیال رکھتے، بہت خیال رکھتے۔ سلف صالحین نے عجیب مثالیں رقم کر دی ہیں، پاس بیٹھ کے کھانا نہ کھاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ میری والدہ کو ایک نوالا پسند ہو، کوئی بوٹی پسند ہو، وہ میں لے لوں اور رب ناراض نہ ہو جائے۔
کوئی شرعی حکم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن ایک فیلنگ کی بات ہے، احساس کی بات ہے، محبت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، اکرام کی بات ہے۔ آج کی اس دنیا نے لوگوں کو بڑے بڑے ایٹیکیٹس کھائے، باس کیا ہوتا ہے، وہ ہستی کیا ہوتی ہے، اس کو خوش کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کو ورکرز کیا ہوتے ہیں، کولیگز کیا ہوتے ہیں، نہ سکھایا تو ان ظالموں نے یہ نہ سکھایا والدین کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی۔ تمہیں یہ خطرہ ہے باس ناراض ہوا تو جاب چلی جائے گی، فلاں ناراض ہوا فلاں مفاد چلا جائے گا، فلاں ناراض ہوا ترقی رک جائے گی، فلاں ناراض ہوا دولت رک جائے گی۔ رب ذوالجلال کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر والدین ناراض ہوئے تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، رب ناراض ہو جائے گا تو اللہ کی ناراضگی کے بعد بچتا کیا ہے آپ کے پاس؟ بچے گا کیا آپ کے پاس؟ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں، یہ تو صرف تجاویز ہیں، کسی کو سوٹ کریں کسی کو ممکن ہے نہ سوٹ کریں، اپنے اپنے حالات کے مطابق، بس بنیادی فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرے اوپر خوش رہیں، میرے اوپر راضی رہیں۔ اور بامر مجبوری کچھ مثالیں مجھے اپنی زندگی سے دینی پڑیں گی تاکہ نوجوانوں کو کچھ اندازہ ہو کہ یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ میری زندگی کے سب سے قیمتی ترین الفاظ کلمہ طیبہ کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد وہ ہیں جو والد محترم نے ایک دفعہ یوں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہے تھے، بیٹا میں تیرے اوپر بہت خوش ہوں۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، اور میرے کہنے پہ نہیں، آپ کے کہنے پہ وہ نہ کہیں، ان کا دل خوش ہو، آپ کے انداز کو دیکھ کے، آپ کی باتوں کو دیکھ کے، آپ کی خدمت کو دیکھ کے، آپ کے رویوں کو دیکھ کے، آپ کی ڈیلنگ کو دیکھ کے، آپ کے معاملات کو دیکھ کے وہ دل کے اندر سے آپ کے اوپر خوش ہوں، حتیٰ کہ وہ مجبور ہو جائیں یہ کہنے پہ، وہ کہیں کہ بیٹا میں تیرے اوپر خوش ہوں۔ ان کی خوشی لینے کے لیے آپ یہ بھی تو اہتمام کر سکتے ہیں، کہیں آج دل چاہتا ہے کہ ہم بڑا کچھ اسپیشل کھانا مل کے کھائیں، ابو جی آج میں نے آپ کو خاص کھانا کھلانا ہے، ماں جی آج میں نے آپ کو خاص کھانا کھلانا ہے، اسپیشل کھلانا ہے۔ ساری زندگی آپ کھلاتی رہی، آج میرا دل چاہتا ہے کوئی خصوصی آپ کو کھانا کھلائیں، ان کی پسند کا کوئی کھانا، کوئی ڈش، کوئی چیز۔ وہ کھانے کے بھوکے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں آپ کو خصوصی کوئی چیز کھلانا چاہتا ہوں، اس سے جو ان کے دل میں خوشی آئے گی، مسرت آئے گی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آج ہی ایک عرب عالم کا واقعہ پڑھ رہا تھا، کہنے لگے، لکھنے لگے، ایک نوجوان کو اللہ نے یہ فکر دی والدہ کو خوش کرنا ہے، کہتے 19 سال ہو چکے تھے، والدہ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، والد صاحب وفات پا چکے تھے، میں دوسرے شہر میں بیوی بچوں میں مصروف، میری شادی کو بھی 21 سال ہو چکے، والدہ کو پراپر وقت نہ دے سکا۔ اور اب عالم ایک نوجوان کا واقعہ لکھتے ہیں، مجھے خیال آیا کہ میں کیسا بد نصیب ہوں کہ اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر پا رہا۔ کال ملائی، کہا ماں جی کل آپ کا وقت چاہیے۔ حیران ہوئی، بیٹے آپ کو وقت چاہیے؟ جی آپ کا وقت چاہیے، آپ نے ہمیں بڑا وقت دیا تھا نا، ہم آپ سے وقت لینا چاہتے ہیں، میں آؤں گا اور میں ہوں گا اور آپ ہوں گی، اور اکٹھے
کسی جگہ جا کے کھانا کھائیں گے، باتیں کریں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ بیٹے میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں چلا گیا، گھر پہنچا تو والدہ کہنے لگی میں نے سب کو بتایا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے، آج میں نے اور اس نے بس مل کے کھانا کھانا ہے۔ بیٹے نے مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ اسپیشل میرے لیے آ رہا ہے اور خاص کھانا مجھے وہ کھلانا چاہتا ہے، تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤں گی۔ کہتا ہے کہ والد محترم نے جو 19 سال پہلے والدہ کو آخری قیمتی سوٹ تحفہ دیا تھا، میں گیا تو والدہ نے وہ پہنا ہوا تھا اور میرے انتظار میں تھی۔ گاڑی میں بٹھایا، ان کو ساتھ لے گیا، ایک ہوٹل چلے گئے۔ اپنے ماحول کے مطابق وہ داستان بیان کرتا ہے۔ کھانا کھایا، باتیں ہوتی رہی، روٹین کی 2-4 گھنٹے باتیں کرتے رہے اور واپس آئے۔ والدہ بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹے آئندہ کھانا آپ کا میری طرف سے اسپیشل ہوگا، آپ نے میرے پاس کھانا ہے اور اسپیشل میں آپ کو دعوت دوں گی اور میری طرف سے کھانا ہے۔ چند دن کے بعد کہتا ہے کہ والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور جس ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا تھا اس ہوٹل سے ہمیں ایک میل آئی کہ 2 بندوں کی ایڈیشنل ایڈوانس پیمنٹ ہمیں ملی ہے اور اس کے ساتھ کوئی میسج بھی ہے۔ جب میں نے نیچے میسج پڑھا تو والدہ نے لکھا ہوا تھا بیٹے مجھے پتہ نہیں زندگی میری باقی رہے کہ نہ رہے، اگر میں زندہ نہ رہوں یہ میں نے پیمنٹ اس لیے کی ہے کہ پھر تم میری بہو کو ساتھ لے کر یہاں آ کے کھانا کھا لینا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ایک 5واں انداز یہ بھی تو اپنا سکتے ہیں، ان کے لیے خصوصی تحفہ لیں جو ان کو پسند ہے۔ قرآن مجید کا تحفہ، بزرگ ہیں تو موٹے حروف والا جو ان سے پڑھا جا سکتا ہو، جس کو وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہوں۔ اور یہ آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ آپ کا قرآن ہو، آپ کی والدہ کے والد کے ہاتھ میں ہو، وہ اس سے پڑھ رہے ہوں اور آپ ان کو گفٹ پیش کر رہے ہوں۔ تسبیح کا عام اس حالات میں استعمال کرنے کی بجائے انگلی پہ تسبیح کرنی چاہیے، لیکن جو بزرگ ہیں ان کو یاد نہیں رہتا، کوئی خوبصورت تسبیح جو ان کی پسند کی ہو وہ تحفہ دے دیں، جائے نماز دے دیں، ماں جی ہیں تو گرم چادر دے دیں، ہلکی نرم، جس کے لینے میں ان کو آسانی ہو۔ والد محترم ہیں، ان کی عمر کے حساب سے ان کو کوئی جیکٹ، کوئی خاص اسپیشل چیز خرید کے انہی کی نیت سے ان کو تحفہ دے دیں۔ والدین کو خوش کرنا ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ کیسے ان کو خوش کرنا ہے، کیسے ان کو راضی کرنا ہے، دنیا کا شاید سب سے آسان کام ہے۔ چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فکر کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے کہ میں نے خوش کرنا کیسے ہے۔ اگر اس طرف توجہ ہی نہ جائے، اس طرف دھیان ہی نہ جائے، اس طرف فکر ہی نہ جائے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ کام جو آپ ظاہری طور پہ نہیں کر سکتے اور والدین کی اس کے اندر خوشی ہے، پھر بھی آپ نہ کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، آپ کہیں میں یہ بھی کروں گا۔ اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ ماں جی آپ دعا کرنا، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ میں یہ بھی خدمت کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ یہ نہ کہیں کہ میری گنجائش سے باہر ہے، میری استطاعت سے باہر ہے۔ ماں جی ایک دفعہ ان بزرگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے عمرے پہ چلے جائیں، خواہش ہوتی ہے کسی سے ملنے چلے جائیں۔ آپ خود کہیں کسی سے ملنے جانا ہے، میں آج آپ کو لے جاؤں۔
ان بزرگوں کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچپن کی پرانی سہیلیاں، بچپن کے پرانے دوست، پرانے شاگرد، پرانی گلیاں، پرانے مکان، پرانی جگہیں، پرانی رہائش، پرانا پنڈ، پرانا گاؤں، اس کو دیکھنے کے لیے بھی جو میں نے محسوس کیا ہے وہ اس میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ماں جی کئی دفعہ مجھے کہتی ہیں ہمارا چھوٹا سا گاؤں جہاں بچپن میں والدین رہتے رہے، ہماری تو تب پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو وہاں کی خواتین، ان کی محبت، ان کا تعلق ماں جی کو یاد تھا۔ تو میں خود ان سے پوچھتا کہ آپ کو وہاں لے جائیں، ملنے کو دل چاہتا ہے، اور یوں لگتا جیسے وہ پہلے ہی سے تیار ہیں، بس پوچھنے کی دیر تھی۔ جی جی جانا ہے، آپ وقت نکال لیں گے، رات رہ لیں گے، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے، میں وقت نکالیں گے، رات بھی رہیں گے، آپ 2 راتیں رہیں گی، 2 راتیں رہیں گے، آپ 3 دن کہیں گے، 3 دن رہیں گے۔ خوش کرنا والدین کو ایک سیکھنے کی چیز ہے ان لوگوں سے جنہوں نے والدین کو خوش کیا، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ سے، سلف صالحین سے، قرآن کی آیات سے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے۔ قرآن نے تو جامع لفظ استعمال کیا ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ آخری درجے میں اچھا سلوک کرو۔ والدین کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ پتہ نہیں وہ وہاں جا کے کس سے ملنا چاہتے ہیں اور پرانی کون سی یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج وہ مجبور ہیں، جا نہیں سکتے، یا وہ شرماتے رہیں کہ پتہ نہیں ان کے پاس وقت ہے کہ نہیں، مجھے لے کے جائیں گے کہ نہیں۔ تو اس وقت کو کیا کرنا ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، بس والدین کے لیے نہیں ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے اس وقت کو جس پہ اللہ ہی راضی نہیں، جس پہ اللہ خوش نہیں، جس پہ اللہ ناراض ہو رہے ہے، جس دولت میں کوئی برکت نہیں، خیر نہیں؟ تو وہ لے جاتے ان کو، رات رہتی، پرانی خواتین ساری جمع ہو جاتی، باتیں کرتی، بڑی دعائیں ملتی۔ والد محترم اپنے آخری سالوں میں ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ فلاں میرے پرانے ساتھی ہیں، ان سے ملنے جانا ہے، فلاں ہیں ان سے ملنے جانا ہے، فلاں ہیں ان سے ملنے جانا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ خصوصاً آخری جب زندگی کے سال اور ایام ہوں تو ان بزرگوں کا پرانے دوستوں کو ملنے کو زیادہ دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ دل کی پتہ نہیں وہ کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی وفات سے پہلے شہدائے احد کے قبرستان جا کے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی۔ تو مجھے فرمانے لگے لاہور جانا ہے، فلاں بزرگ سے ملنا ہے، لے گئے، پاس بیٹھے، سعادت کہ مجھے بھی پاس بٹھایا، اور کہنے لگے کہ فلاں دور کے اندر ان بزرگوں سے ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں۔ آج میں راجوال سے لاہور صرف اس لیے آیا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کام کرتے تھے مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ آپ کو اندازہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور آپ جواب دیتے ہیں نہ کوئی کام، تو وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس والدین کا حکم ہے نا، تو آپ آگے سے یہ کیوں کہتے ہیں؟ وقت نہیں ہے، کرنا کیا ہے، کام کیا ہے، مصروفیت کیا ہے، ملنا کس کو ہے، مجھے تو کوئی جاننے والے نہیں۔ ان کے جاننے والے تو ہیں نا، وہ تو ملنا چاہتے ہیں نا، ان کی تو خواہش ہے نا، اور شاید ان کی زندگی کی بہت بڑی خواہش ہو کسی سے کچھ لین دین کرنا ہو، دکھ سکھ کی بات کرنی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی معافی مانگنی ہو۔ والدین کے ساتھ احسان میں خصوصاً یہ چیز بھی شامل ہے جو اس بندہ فقیر نے محسوس کیا۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے گھر کا طواف ہو جائے، صفا مروہ کی صحیح ہو جائے، اللہ سے معافیاں مانگ کے دنیا سے رخصت ہوں، اور بچوں کے سامنے خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بچے آج کل کے عموماً ان کو یہ ہوتا ہے کہ اتنی ان کی عمر ہے، کیسے ان کو سنبھالیں گے، کیسے خدمت کریں گے، کیسے خیال رکھیں گے، کیا ہوگا؟ تو آپ کی جوانی پھر کس کام کی ہے؟
اگر آپ اپنے والدین کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہوں تو پھر تو فوراً اس خواہش کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہو تو ان کے اظہار سے پہلے ہی آپ کہیں کہ آپ کو عمرے پہ نہ لے جائیں، بیت اللہ کی زیارت نہ کروا لیں۔ آپ کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہو، ان سے چلا نہ جاتا ہو، اور ریڑی آپ چلا رہے ہوں، ویل چیئر آپ گھما رہے ہوں، اور اللہ کا گھر ہو اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ویل چیئر کو پکڑا ہو، اور آپ کی والدہ کے ہاتھ آپ کے لیے دعاؤں کے لیے اللہ کے گھر میں اٹھے ہوں، تو اس سے بڑی سعادت ہے کہ آپ کے لیے۔ نہ گھبرائیں، نہ پریشانی محسوس کریں کہ کیسے میں خدمت کروں گا، کیا کروں گا۔ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی۔ ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ماں جی نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے انتظام اور اسباب پیدا فرما دیے، ان کو ساتھ تیار کیا، اور بیٹھے بیٹھے مجھے کہنے لگی، محسن بیٹے، وہ جو بیت اللہ کے سامنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں صحن کے قریب، وہاں ہمیں رہائش نہیں مل سکتی؟ میں کہنے لگا، ماں جی اتنے وسائل تو نہیں ہیں میرے پاس، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی سبب بنا دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ عمرے پر بھی جائیں اور رہائش بھی بیت اللہ کے سامنے ہو، اور جب چاہیں بیت اللہ کے اندر آمد و رفت بھی رہے، تو آپ کی دعا سے یہ بھی ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا، آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سبب بنا دے گا۔ آپ یقین مانیں، اللہ رب العزت جب آپ مخلص ہوتے ہیں، پھر والدین کی دعا ہوتی ہے، ایسے ایسے اپنی غیب سے مدد فرماتا ہے، ایسے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ جو میرے پاس انتظام تھا، ایک ٹور آپریٹر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہی کو دیا، اور ان کے سامنے والدہ کی خواہش کا اظہار کیا۔ آگے کوئی لفظ اس نے بولا ہی نہیں، اس نے کہا جیسے آپ کی والدہ کی خواہش ہے نا، میں اسی اماؤنٹ میں وہیں پہ رہائش کا انتظام کروں۔ میرے بھائیوں، والدین کو راضی کرنا سیکھیں، یہ فکر پیدا کریں، یہ سوچ پیدا کریں، اور یہ سوچ قرآن پڑھنے سے ہوگی، حدیث کے مطالعے سے ہوگی، اور سلف صالحین کے، صحابہ اور تابعین کے واقعات سے ہوگی۔ وہ بھی تو ہے بیرون ملک سے آیا ہوا تھا، سواری بھی نہیں تھی، کندھوں پہ والدہ کو اٹھایا تھا، کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کو اونٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اس نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور اسی طرح اٹھا کے بیت اللہ میں چکر لگوا رہا ہے۔ اللہ اس بندے پہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور ساتھ ساتھ لفظ یہ کہہ رہے، انا لہا بعیرها المذلل ان ازئر لم ازئر۔ ماں جی، لوگ اونٹوں پہ بیٹھے ہیں، تم میرے کندھوں پہ بیٹھی ہو۔ یہ جن اونٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھاگ بھی سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں، تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ میں تیرا اونٹ، فرما بردار تیرا بیٹا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ کے طواف کریں۔ سعی بھی کروائی۔ جناب ابن عمر پہ نظر پڑی، فقیہ مدینہ تھے، ان سے مسئلہ پوچھا، فلاں علاقے سے آیا ہوں، لمبا سفر کیا ہے، ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، بیت اللہ کا طواف اور سعی کروائی ہے، اور رأیتنی قد جزیتھا، کیا خیال ہے اس کا حق ادا کر دیا ہوگا؟ ابن عمر تھے نا۔ کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ والدین کو کندھوں پہ اٹھانے سے حق ادا ہو گئے؟ لا ولا بزفرۃ واحدہ، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی، تو نے تو ابھی اس ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.